آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے آج دریاؤں کے عالمی دن کے موقع پر دریاؤں کو بچا کر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ دریاؤں کا عالمی دن ان روایات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جن پر ملک کے لوگ صدیوں سے عمل کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس سال اگست میں 355 کروڑ UPI لین دین ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو یقینی بنانا چاہیے کہ افغانستان کی نازک صورتحال کا استعمال دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے نہ ہونے پائے۔ امریکہ کا کامیاب دورہ شاندار طریقے سے مکمل کرنے کے بعد نئی دلی واپس آنے پر جناب نریندر مودی کا پرجوش انداز سے خیر مقدم کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نکسلیوں سے متاثرہ 10 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں اور سمندری طوفان گلاب کے آج رات تک اوڈیشہ آندھرا پردیش کے ساحل کو پار کر جانے کا امکان ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے دریاؤں کو بچا کر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور آج دریاؤں کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دریاؤں سے متعلق عالمی دن ان روایات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جن پر ملک کے لوگ صدیوں سے عمل کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات اجاگر کی کہ دریا صرف دریا ہی نہیں بلکہ زندگی دینے والی ماں کی مانند ہیں۔ ان دریاؤں کے کناروں پر لوگ کئی طرح کے تہوار، موقع اور تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ ماگھ مہینہ شروع ہونے پر لوگ دریائے گنگا اور دیگر دریاؤں کے کناروں پر پورے مہینے کلپ واس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دریا آلودہ نہ ہونے پائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ شاستروں میں بھی دریاؤں کے آلودہ ہونے کو پسند نہیں کیا گیا ہے اور بھارتی روایات میں بھی اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا مغربی حصہ خاص طور پر گجرات اور راجستھان میں اکثر و بیشتر پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے اور اس تناظر میں نئی روایات بھی شروع ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ دریاؤں کو صاف رکھنے میں عوامی بیداری اور عوامی تحریک کا اہم رول ہے۔ وزیر اعظم نے خصوصی ای نیلامی پر لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جس کے تحت ان تحفوں کی نیلامی کی جا رہی ہے جو لوگوں نے انہیں پیش کیے ہیں۔ اس کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم نمامی گنگے مہم کے لیے استعمال کی جائے گی۔ جناب مودی نے گجرات میں سابرمتی دریا کی مثال پیش کی جو پچھلی کچھ دہائیوں میں سوکھ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے نرمدا اور دریائے سابرمتی کو جوڑنے کے بعد اس دریا میں پھر سے پانی آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ان سبھی لوگوں کی ستائش کی جنہوں نے خود کو دریاؤں کی بحالی اور ان میں نئی جان ڈالنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دریاؤں کے کناروں پر سال میں کم از کم ایک مرتبہ دریاؤں سے متعلق فیسٹیول ہونے چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مہاتما گاندھی ہی تھے جنہوں نے صفائی ستھرائی کو ایک عوامی تحریک بنایا۔ جناب مودی نے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کی مہم سے ملک کی تحریک آزادی کو کس طرح لگاتار تقویت ملتی رہی۔ وزیر اعظم نے من کی بات سننے والے رمیش پٹیل کا ذکر کیا جنہوں نے انہیں یہ تحریر کیا ہے کہ امرت مہوتسو کے موقع پر ملک کو معاشی صفائی ستھرائی کا بھی عہد کرنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس سال اگست کے مہینے میں 355 کروڑ UPI لین دین ہوئے۔
وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ایک طرف جہاں ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے، وہیں ملک کے نوجوان کھادی کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں جتنا کہ اسے جدوجہد آزادی کے دوران حاصل تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھادی اور ہینڈلوم اشیاء کی تیاری اور اس کی مانگ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ امرت مہوتسو کے دوران آزادی کی وہ داستان عوام کے سامنے لانے کی مہم چل رہی ہے جن سے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ وزیر اعظم نے 8 دویانگ افراد کی ایک ٹیم کی ستائش کی جس نے سیاچن گلیشیئر پر 15,000 سے زیادہ فٹ کی بلندی پر واقع کمار چوکی پر پرچم لہرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغانستان کے علاقے کا استعمال نہ ہونے پائے۔ کل شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے چیلنجوں سے ہوشیار رہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو ملک اسے سیاسی آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دہشت گردی ایک دو دھاری تلوار ہے جس سے خود ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جناب مودی نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ ممالک افغانستان کی نازک صورتحال کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے روکا جانا چاہیے۔ جناب مودی امریکہ کا اپنا دورہ شاندار طریقے سے مکمل کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ گئے ہیں جہاں ان کا پرجوش انداز سے خیر مقدم کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نئی دلی میں نکسلیوں کی سرگرمی سے متاثرہ 10 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ دن بھر کی اس میٹنگ میں جناب امت شاہ ان ریاستوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور سیکیورٹی کے لیے مستقبل کے خاکے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ سڑکوں، پلوں، اسکولوں اور حفظان صحت مراکز کی تعمیر جیسے پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سمندری طوفان گلاب کے اگلے 12 گھنٹے میں شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ کے ساحل کے درمیان پہنچنے کا امکان ہے۔ بھارتی بحریہ طوفان پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اوڈیشہ میں امدادی ٹیمیں اور غوطہ خوروں کی ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں بھی فوری امداد وہاں پہنچانے کے لیے متعلقہ ٹیمیں تیار ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 85 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 68 لاکھ 42 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ 19 کے 28 ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سردست 3,03,076 مریض زیر علاج ہیں جو مجموعی معاملات کا 1% سے بھی کم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 26,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح سردست 97.77% ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ ابوظہبی میں دوپہر 3:30 بجے چنئی سپر کنگز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ شام 7:30 بجے دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور اور ممبئی انڈینز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج دریاؤں کے عالمی دن کے موقع پر دریاؤں کو بچا کر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاش وانی پر من کی بات میں کہا کہ دریاؤں کا عالمی دن ان روایات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جن پر ملک کے لوگ صدیوں سے عمل کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس سال اگست میں 355 کروڑ UPI لین دین کیے گئے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نکسلیوں سے متاثرہ 10 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں اور سمندری طوفان گلاب کی آج شام تک اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحل کو پار کر جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔